لیکچر نمبر 204۔ آج سے ہم فتح مکہ کا بیان شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کئی قسطوں میں اور کئی نشستوں میں ہم بیان کریں گے۔ بات اس طرح ہے کہ اس کا سبب کیا بنا فتح مکہ کا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو معاہدے ہوئے تھے کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے مل جائے، لیکن جو جس قبیلے کے ساتھ مل جائے گا اس کے ساتھ جنگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ سمجھی جائے گی، جو مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ ملے گا، اور جو مشرکین مکہ سے مل جائے گا قبیلہ تو اس سے جنگ مشرکین مکہ سے جنگ سمجھی جائے گی یا شمار کی جائے گی، اور جو جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے اسے آزادی حاصل ہے۔ اب نا بہت مشہور و معروف تھے دو قبیلے، بنو بکر اور بنو خزاں۔ ان کی نا زمانے جاہلیت ہی سے نا آپس میں دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہوئی؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اور زیادہ تر تعلق بنو بکر نے بنو خزاں کے اور بنو خزاں نے بنو بکر کے لوگوں کو قتل کیا۔ اس سے ان کی دشمنی چل پڑی تھی زمانے جاہلیت میں، اور چلتی آ رہی تھی۔ جب موقع ملتا وہ ان کے قتل کر دیتا ہے، جب موقع ملتا وہ قتل کر دیتا ہے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کہا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو موقع دیا گیا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ بنو بکر جو تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم مشرکین مکہ کو اپنا حلیف، حمایتی یا دوست بناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، چنانچہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ بنو خزاں جو تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، اسلام نہیں قبول کیا، مطلب بس حلیف ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ اسلام قبول کرو نہ کرو، بس جنگ نہ کرو۔ چنانچہ یہ بنو بکر مشرکین مکہ کے ساتھ اور بنو خزاں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ نا وعدہ نبھاتے چلے آئے، تو سن 8 ہجری آ گیا۔ تو جب سن 8 ہجری آیا تو نا بنو بکر نے نا ان کا سردار تھا نوفل بن معاویہ، اس نے نا غداری کی، قریش سرداروں کے ساتھ ملا اور اس کو اطلاع دی کہ ہم بنو خزاں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس صلح کے ماحول میں فائدہ اٹھا کر، کیونکہ انہوں نے تو ہم پر حملہ نہیں کرنا بنو خزاں نے، تو ہم ان پر حملہ کر کے تو پرانا حساب کچھ جو ہے نا چکا دیں۔ اب اس کی تفصیل اس نے 22 ماہ بعد، 22 مہینے کا مطلب 2 سال تقریباً، 22 ماہ بعد ماہ شعبان کے مہینے میں بنو بکر کی ایک شاخ تھی، بنو نفاسہ، بنو بکر کی ایک شاخ تھی، انہوں نے نا قریشیوں سے بات چیت کی کہ بھی ہم بنو خزاں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نا کچھ معاہدہ توڑنے سے انکار کر دیا۔ اب بنو کنانا اور بنو بکر کے نا انہوں نے ایک قسم کی التجا اور اپیل کی کہ چلو اپنے کچھ جنگجو اور اسلحہ سے ہماری مدد کریں تاکہ بنو خزاں سے کچھ تو ہم انتقام لے سکیں۔ تو انہوں نے نا قریش کے سامنے بنو خزاں کے جو ہے نا مارے جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، انہیں اپنی قرابت کا احساس دلایا،
तो कभी हम भी तुम्हारे साथ शामिल हुए हैं। किस्सा मुख्तसर के ये ना दाव में आ गए। लेकिन ना एक कौल ये है कि अबू सुफियान को इसकी इतला दी गई, तारीख में ये लिखा है, और बाद में ये है कि अबू सुफियान को इस बात का इल्म नहीं था। चुनाचे हुआ ये कि बनु बकर का उन्होंने साथ दिया। कुरैश के कुछ सरदारों ने, मतलब इकरमा, सफवान और मुकर्रज, शैबा, ये ना चंद जय्यद जो बड़े बड़े सरदार थे काफरों के, वो ना उन्होंने ना अलुतीर नामी चश्मे पर अपने ना हथियार, गुलाम, सवारों के साथ ना जा मिले। मुकाम का नाम था अलुतीर, चश्मे का नाम था। और इन्होंने ना फिर अपने चेहरों पर ना डाकुओं की तरह नकाब कर लिया, सिर्फ आंखें नजर आई। क्यों? बनु खजा को पता ना चल सके कि हमने इनके साथ मदद की। ये करीब ही थे ना बनु खजा, मदीना के करीब ही, ये करीब ही थे ना, यानी कि मक्का और मदीना के दरमियान में लगा लें बनु बकर। तो ये जो है ना, यूं समझ के रात को गए हैं तो दिन को वापसी मक्के आ गए हैं, इतना इनका सफर था। चुनाचे इन्होंने ना अपना अजीब किस्म का लिबास पहना हुआ था ताकि कोई इनको पहचान ना सके। हत्ता कि सुहेल बिन अमर भी, जिसने मुआहिदा किया था, अबू जंदल जिसका बेटा था, वो भी शरीक हुआ इस जंग में बनु बकर के साथ बनु खजा पर हमला करने के लिए। तो बहरहाल ये ना बनु खजा को वहमो गुमान में भी नहीं था। वो तो अपने अमन की सदा बुलंद कर रहे थे और अमनो अमान से रह रहे थे। हाँ जी, नहीं नहीं, मुशरिकीन के, काफरों के, यहूदियों का ताल्लुक नहीं, ये बुत परस्त है। हाँ, बनु खजा और बनु बकर दोनों बुत परस्त थे। तो हुआ ये कि उन्होंने ना, कुरैश ने हमले के लिए ना अबू तीर और उसके करीबी मकामात पर मोर्चे बना लिए। बनु बकर का सरदार उस वक्त नौफल था, जो बाद में मुसलमान हो गया। लेकिन उस वक्त उसने ना फिर खजा पर ना रात को शब खून मारा। बनु खजा बिल्कुल न हत्ते थे, बल्कि बेखबर थे। तो वो कुरैश और बनु बकर की नागहानी अचानक हमलों की जर्द में आ गए। हमलावरों ने ना उनको हरम की हदूद तक धकेल दिया। वो बेचारे बनु खजा ना अपने आप को बचाने, क्योंकि अचानक हमला था, उन्होंने हरम में पनाह ली कि चलो हरम का जो है ना तकद्दुस समझ के हम पर हमला नहीं करेंगे। तो बनु खजा हरम की हदूद की तरफ इसलिए लपके कि बनु बकर जो है ना खून रेजी से बाज आ जाए। लेकिन नौफल पर ना इंतकाम, पता नहीं क्या वो होता है ना, इंसान पर खून ख्वार सवार होती है। तो उन्होंने कहा, नौफल अब तो तुम हरम में दाखिल हो गए हो, तुम्हें रब का वास्ता। नौफल ने जब यह आवाज सुनी तो उसने बड़े तकब्बुर से कहा, आज मेरा कोई खुदा नहीं। तौबा नौज़ बिल्लाह। और ए बनु बकर, तुम हरम में लोगों का माल चुराया किया करते थे, अब तुम्हें तकद्दुस याद आ गया। यानी कि उनके और गुनाहों को याद करवा करना कि अगर वो गुनाह करते थे तो अब भी करो। हालांकि एक गुनाह से दूसरा गुनाह लाजिम नहीं आता। यानी कि नौफल ने बनु बकर को कहा और उनको मुशरिकीन मक्का को कि भाई अब अगर तुमने फलां फलां गुनाह किए तो ये एक और गुनाह कर लो। चुनाचे उन्होंने हरम की भी परवाह नहीं की और सुबह तक वो लड़ते रहे। बाज ने तो कईयों के घर में पनाह ली। किस्सा मुख्तसर, इस हमले में 20 अफराद बनु खजा के कत्ल हो गए, 20 अफराद। अब कुरैश के लोग तो इस्लाम की दुश्मनी में आंधे थे ही, उन्होंने इस मुआहदे की भी पामाली की। अब ना एक रवायत में है कि सुबह सुबह इसने देखा कि इकरमा
اور صفوان اور جید جو کہ بڑے بڑے سردار ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان دے کر کھٹکا، اس نے کہا کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے ہاں بتاؤ کیا، اس کو شبہ ہوا کہ ضرور کوئی معاملہ ہے۔ صبح ہوئی تو معاملہ کھل گیا کہ بنو خزاں پر حملہ ہوا ہے، اس نے بلایا انہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا ہم نے ضروری نہیں سمجھا، اس طرح تکبر والے انداز میں۔ اب ابو سفیان کو فکر لاحق ہوئی، ندامت ہوئی، کہتے یہ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر ضرور حملہ آور ہوں گے، کیونکہ معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ 10 سال کا جو معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور حلیف جو کسی کے ساتھ مل جائے گا اس پر حملہ مسلمانوں کے پر حملہ شمار ہوگا، تو معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ اب ہوا یہ کہ نوفل نے نا یہ سارا کام کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا اس کی خبر وحی کے ذریعے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اس وقت میری باری تھی تو میرے گھر میں تھے، یعنی کہ جو باری نہیں تقسیم کی ہوتی، تو آپ صبح اٹھے تو فرمایا اے عائشہ رات خزاں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا قریش میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اس وعدے عہد و معاہدے کو توڑ ڈالیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے اللہ کی حکمت کے مطابق وعدہ جو ہے وہ توڑا ہے، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں ہر کام میں۔ تو سیدہ نے عرض کرنے لگی کیا اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس میں بھی اللہ نے کوئی بھلائی رکھی ہوگی، اور یہی واقعہ پھر فتح مکہ کا باعث بنا تھا نا۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے میرے ہاں رات بسر فرمائی، آپ نماز کے لیے وضو کرنے کی غرض سے اٹھے، میں نے آپ کے لیے وضو کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ نصرتا نصرتا نصرتا، کہ تمہاری مدد کی گئی ہے، تمہاری مدد کی گئی ہے۔ یوں لگا جیسے آپ کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی آپ کے ساتھ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بنو کعب کا جو ہے نا ایک ریجس خوان تھا، تو وہ قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور اس نے نا بنو خزاں پر حملہ کر دیا۔ اچھا یہ نا پردہ اللہ نے درمیان میں اٹھا دیا ہوگا نا معجزاتی طور پر، بات سمجھ آئی؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا تمہاری مدد کی گئی ہے، تو اصل میں اس نے دور ہی سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پر حملہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے تو آپ کو اس کی جو چیخ و پکار سنا دی، تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے نا مدد کی جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ صبح ہوئی تو بنو خزاں کا بھی سردار تھا، اس کا نام تھا اس وقت عمر بن سالم۔ اس نے جب دیکھا میرے 20 افراد خاندان کے قتل ہو گئے ہیں اور حملہ بنو بکر نے کیا ہے، ساری معاملات کھل گئے، تو وہ نا 40 آدمیوں کی نا وفد لے کر 40 آدمیوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینہ آ پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو عمر بن سالم نے اس سانے کی خبر دی کہ بھی بنو بکر نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا اور یہ انہوں نے لمبی شعر و شاعری کی ہے، وہ ہم چھوڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر تیری مدد کی جائے گی، یعنی کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ پھر آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا تو آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت اور خوشخبری سے جلملا رہا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ آپ نے بادل دے کر فعال نہیں نا کہ۔ اور عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے وہ بڑا اظہار کرتی ہے کہ آپ کتنے غصے میں تھے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے غصے کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے جب بنو خزاں کے سردار نے بتایا نا کہ ہمارے 20 آدمی قتل ہو گئے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہر اس چیز سے تمہارا دفاع کروں گا جس طرح لوگ اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح لوگ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح میں تمہارا دفاع کروں گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ الفاظ ہیں جی، یعنی کہ یہ مسند ابی یعلا کے الفاظ ہیں کہ لا نصرانی اللہ، اللہ میری مدد نہ کرے اگر میں نے تمہاری مدد نہ کی۔ بڑا غصہ ہے جی آپ نبی علیہ السلام کو، کیونکہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا نا انہوں نے، فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ فتح مکہ کا یہ سبب بنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ وہ کہنے لگے بنو بکر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بنو بکر کے تمام لوگ؟ بنو خزاں نے کہا نہیں، ان میں سے ایک شاخ ہے بنو نفاسہ، انہوں نے یہ کام کیا، بنو بکر سب نے یہ کام نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم معاملے کی تحقیق کے لیے اپنا سفیر بھیجتے ہیں مکہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا مکہ روانہ فرمایا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں۔ کون؟ مشرکین مکہ یا بنو بکر والے۔ بنو خزاں کے جو 20 بندے قتل ہوئے ہیں اس کی دیت دیں، 2000 اونٹ۔ یہ کتنے بندے؟ 2000 اونٹ۔ یا بنو نفاسہ سے وہ مشرکین مکہ والے اپنا معاہدہ ختم کرے، یعنی کہ وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم جانے بنو نفاسہ جانے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں نہیں تو پھر دونوں کے لیے ہمارا اعلان جنگ ہے، یعنی کہ مشرکین مکہ اور بنو نفاسہ دونوں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ دیت دے دیں، 20 قتل ہوئے ہیں نا بنو خزاں کے، تو ایک بندے کی دیت ہے 100 اونٹ، تو 2000 اونٹ۔ یہ نہیں تو ابو سفیان یہ کہے کہ میں نے جو ہے نا بنو نفاسہ سے بنو بکر سے اپنا حلیف ہونے سے انکار کرے، پھر ہم جانے بنو نفاسہ جانے، اور اگر تم اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے ساتھ بھی لانے جنگ، ان کے ساتھ بھی تمہارے ساتھ۔ یہ نہ نبی علیہ السلام نے نا بنو خزاں کو کہا کہ میں زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج رہا ہوں، تم یہ نہ بتانا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ہو چکی ہے، تم 40 افراد آئے ہو تو بکھر جاؤ وادیوں میں، اور ابو سفیان کو یا کسی بندے کو اطلاع نہ ہو کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ حکمت ہوتی ہے نا، تو یہ بکھر گئے مختلف وادیوں میں۔ اب کچھ تو ساحل سمندر کی طرف ہو لیے، کچھ عام راستوں کی طرف، یعنی کہ نا راستہ بدل بدل کرنا انہوں نے اپنے گھر گئے۔ لیکن آگے ہم بتائیں گے کہ بدیل جو تھا نا، بدیل اس سے ملاقات ہو گئی جو بنو خزاں کا سردار تھا۔ ہوا یہ کہ زمرہ نا سفیر کی حیثیت سے مکے پہنچے اور نبی علیہ السلام کے خیالات سے انہیں آگاہ کیا اور 3 تجاویز ان کے سامنے رکھی کہ بنو نفاسہ سے تم اپنا معاہدہ ختم کرو، ہم جانے بنو نفاسہ یا بنو بکر جانے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیت دے دو 2000 اونٹ۔ تیسرا یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ان کو پتہ نہیں کیا شیطان سوار تھا کہ ان کو تکبر تھا، انہوں نے بڑی حقارت سے نا زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا کہا جی تیسری شرط منظور ہے جنگ والی، ہم جنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں ابو سفیان اور سب کے ساتھ، تو لیکن ابو سفیان کو نا یعنی کہ انہوں نے نا اپنے پیچھے ہی رکھا ہے،
وہ نوجوانوں نے آگے بڑھ کر نہ کوئی اس طرح کی باتیں کی، انہوں نے جا کر نہ پھر ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی کہ مسئلہ یہ ہے کہ بنو جو ہے نا بکر والے اور مشرکین مکہ مل گئے ہیں، معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اعلان جنگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نا ابو سفیان جب یہ آئے نا تو بعد میں ان کو اپنی کوئی ندامت کا احساس ہوا، پچھتاوے کا، عقل آئی کہ ہم نے زمرہ کو کیا کہا ہے، یہ تو ٹھیک جواب نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھرپور طاقت میں ہیں، ہاں جی، اور آپ تو مکہ فتح کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ چنانچہ نا رات کو نا ہند نے بھی کوئی خواب دیکھا ڈرونا سا، اس کی بیوی نے، ابو سفیان کی، اس نے صبح بتایا بھی کہ شگون اچھا نہیں ہے، فال اچھی نہیں ہے، تم نے غلط جواب دیا ہے۔ اب ایسا کرتا ہوں کہ کیونکہ نہ تو میں راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں کیونکہ میں سردار ہوں، نہ تمہیں نے مجھ کو اعتماد میں لیا، لیکن آ جا کر انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہے تو میں جا کر تجدید معاہدہ کرتا ہوں کہ بھی آپ معاہدہ اسی طرح برقرار ہے یا اس کو آگے کریں۔ انہوں نے کہا واقعی یہ بات ٹھیک ہے، آپ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ چنانچہ ابو سفیان جو ہے نا پھر یہ روانہ ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کرنے کے لیے یا معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ نا ایک دو سواریوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، غلام کو بھی، اور تاکہ آپ سے معاہدے کی تجدید اور مدت میں اضافے کا عہد لے لے۔ جب یہ ادھر سے چلا ہے نا ابو سفیان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ابو سفیان ادھر سے چل پڑا ہے تمہارے پاس، آ رہا ہے اور وہ معاہدے کی تجدید کرنا چاہتا ہے۔ تو ادھر نا ابو سفیان جب مکہ سے چلا تو راستے میں نا اسفان کے مقام پر نا یہ بدیل سے ملاقات ہو گئی، یہی بنو خزاعہ کا سردار تھا، یہاں اس کی ایک شاخ تھی۔ تو جو 40 بندوں کا قافلہ لے کر گیا تھا وفد، تو ابو سفیان کو یہ خوف ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے واپس آ رہا ہے، تو اس نے نا کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ بتا نہ دیا ہو، حالانکہ آپ کو وحی کے ذریعے بھی پتہ چل گیا تھا۔ پھر یہ سالم جو تھا بنو خزاعہ کا سردار، اس نے بھی آپ کو بتا دیا تھا، تو اس نے کہا جی میں نے نہیں بتایا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا تم نے بتانا نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو کوئی نہیں گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لیکن یہ بھی بڑا ہوشیار تھے ابو سفیان، اب ایمان ہمیں پتہ ہے صحابی ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے ہوشیار تھے، سردار تھے نا، سردار ہی ہوتا ہے۔ انہیں شک ہوا کہ یہ نا مجھ سے چھپا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، وہ نا یا چلا گیا، تو یہ جدھر سے آ رہا تھا نا بدیل ادھر کی طرف چلا، اس کو نا مینگنیاں نظر آئیں، اونٹوں کی نا مینگنیاں، اس نے وہ مینگنیاں اٹھائی، اس کو توڑا، بیچ میں سے چارہ نکلا گٹھلی کا، تو وہ مدینہ کی گٹھلی تھی، یعنی کہ اتنا یہ تیز آدمی تھا، یا تھے، اب تو ہم ادب سے ہی نام لیں گے، یعنی کہ انہوں نے نا ایسے کھول کر کہا یہ تو جھوٹ بول کر گیا ہے، مدینہ سے ہو کر آ رہا ہے، اس کے اونٹوں نے اس کا چارہ کھایا مدینے کا، دیکھو نا مینگنیاں مدینے کے گٹھلیوں والی کی، اس طرح پہلے بھی اس نے پہچانا تھا وہ بدر کے موقع پر ابو سفیان نے۔ لو یہاں تک ہم بات کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے۔ 204 لیکچر ہے اور انشاءاللہ کل 205 ہوگا۔